مجھے وہ آدمی بہت یاد آتا ہے جس نے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کی کہ وہ یتیم ہے۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ شادی ضرور کیجئے، اگر بیوی اچھی ملی تو زندگی پر لطف ہو جائے گی، اور اگر بیوی اچھی نہ ملی تو آپ فلاسفر بن جائیں گے۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ خوشامد بیوقوفوں کی غذا ہے، اس کے باوجود بعض اہل تمیز بھی اس غذا سے بہرہ ہونے کو مذموم نہیں سمجھتے۔ برے ارادے سے سچ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بیوقوف پر یقین اور عقل مند ہمیشہ شک و شبہ میں گھرے رہتے ہیں۔ شادی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب خاوند بہرا اور بیوی اندھی ہو۔ فراموش کرنے والے خوش قسمت ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ اگر زندگی کے باغ سے کانٹے چن لیے جائیں اور وہ خوشیوں کا گلدستہ بن جائے تو ایسی زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہوگی۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا۔ گانا ایک ایسا لائسنس یافتہ ذریعہ ہے جس سے پبلک میں ایسی فحش باتیں کہی جا سکتی ہیں جو کسی اور ذریعے سے کہنا مشکل ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ دماغ ایک بھیڑ ہے اور روح ایک بھیڑیا ہے، اور ایمان ایک چرواہا ہے۔ اگر چرواہا مضبوط نہیں تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ پہلے اپنے اعمال دیکھیں اور پھر اللہ نے آپ کو جو سہولیات دی ہیں وہ دیکھیں۔ کیا آپ ان کے قابل تھے؟ بے شک وہ بڑا رحمان ہے۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ جج قانون کا ایک ایسا طالب علم ہے جو اپنے امتحان کے پرچے خود مارک کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ اس لیے نہیں کھایا کہ یہ انہیں مرغوب تھا، بلکہ اس لیے کھایا کہ اس کا کھانا ممنوع تھا۔ صرف وکیل ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنا غصہ اور الفاظ کرائے پر دیتے ہیں۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہوتا تو ہر ایک کو صرف اپنی ہی آمدنی پر گزارا نہ کرنا پڑتا۔ آپ کو ہر اس دوست کے ساتھ جسے آپ خریدتے ہیں ایک دشمن مفت میں مل جاتا ہے۔ عورت کا دل ہمیشہ چاند کی طرح بدلتا رہتا ہے، لیکن اس کا باعث ہمیشہ مرد ہوگا۔ جو شخص عورت کی خواہش کے رخ کو قوت سے بدلنا چاہتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے
جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ عورت کی ہاں اور نہیں میں اتنا قرب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان سوئی بھی نہیں سما سکتی۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ بعض لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنی کہ اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ آج تک جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کا کام چھلکوں کی حفاظت کرنا اور دانوں کو دور پھینک دینا ہے۔ لوگ پہلے تو آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نظر کر دیتے ہیں۔ عقل مند قانون دان خود کبھی قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ موجودہ نظام میں اپنے پڑوسی کی جیب خالی کیے بغیر کوئی شخص اپنی جیب نہیں بھر سکتا۔ لٹیرے کو یا تو آپ کی دولت کی ضرورت ہوگی یا زندگی کی، لیکن عورت کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیابی کا دار و مدار آپ کی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہے۔ جو لوگ ہم سے پہلے تھے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، اور جو ہمارے بعد آئیں گے ہم ان کے لیے عبرت ہیں۔ بھیڑ اور بھیڑیا دونوں اسی حالت میں اکٹھے رہ سکتے ہیں جب بھیڑ بھیڑیے کے پیٹ میں سما جائے۔ قسمت اپنی عنایات دونوں ہاتھوں سے تقسیم نہیں کرتی۔ وہ غریبوں کو معدہ دیتی ہے لیکن خوراک نہیں دیتی۔ اچھا لباس پہن کر خراب لوگ بھی مذہبی کہلانے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ نیند کے دوران اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو آپ پر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا حملہ ہے۔ نمبر 1 کالا جادو، نمبر 2 کسی برے شیطان کا سایہ، نمبر 3 آپ ہر وقت کسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے آپ کو دنیا میں 7 انعامات ضرور ملتے ہیں: روزی میں برکت، تندرست صحت، نیک اولاد، خوشحال گھر، دنیا میں عزت، میدان حشر میں جام کوثر، آخرت میں جنت۔ خیالات مستقبل کے کارناموں کے بیج ہیں۔ ادھر آپ نے سوچا ادھر وہ بن گیا۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجئے تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ بن بلائے مہمانوں کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔